مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہتا ہے اپنا فضل ڈال دیتا ہے۔ دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن اس کے پاس ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے اور انہوں نے اس سے کہا، کیا تم مجھے اللہ کی خاطر اس دریا سے پار کروا سکتے ہو؟ تو اس ملاح نے کہا کہ جی ہاں، بالکل ضرور، آپ میری کشتی میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو اس دریا سے پار کروا دیتا ہوں۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے اس ملاح سے کہا کہ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس امانت کو قبول کرو گے؟ ملاح کہتا ہے کہ جی ضرور قبول کروں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کل فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا، تمہیں وہاں پر میری لاش ملے گی، لہذا تم اس کو غسل دینا اور وہیں سرحان کفن رکھا ہوا ہوگا، تم مجھے وہ کفن پہنا دینا اور اس کے بعد مجھے اسی درخت کے نیچے دفن کر دینا، اور میری گدڑی، عصا اور میرا مشکیزہ تم اپنے پاس رکھ لینا، اور جو شخص تمہارے پاس ان تینوں چیزوں کو لینے کے لیے آئے تو تم اس کو یہ سارا سامان دے دینا۔ ملاح کہتا ہے کہ میں ان بزرگ کی اس وصیت کو بھول گیا، لہذا مجھے بجائے ظہر کے عصر کے وقت یاد آیا، تو میں جلدی سے اس درخت کے پاس پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان بزرگ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے وصیت کے مطابق ان کو کفن دیا، ان کو غسل دیا، اس کے بعد میں کفن پہنایا۔ اس جنازے میں سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب ان کا جنازہ تیار ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی انسانوں کی جماعت آ رہی ہے، لہذا میں نے ان سب لوگوں کے ساتھ میں نماز جنازہ ان کی ادا کی، اور اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق میں نے اسی درخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا، اور میں اپنے گھر آ کر سو گیا۔ اب جب میں صبح اٹھا، ایک جوان لڑکا میرے گھر پہ آیا جو ناچنے گانے والا تھا، باریک کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی اور بغل میں گٹار رکھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں مجھ سے پوچھنے لگا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس میری امانت رکھی ہوئی ہے، لہذا تم مجھے میری وہ امانت سونپ دو۔ ملاح کہتا ہے کہ میں بڑا حیران ہو گیا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس کی خبر کیسے ہوئی؟ اس نے کہا یہ مت پوچھئے۔ ملاح کہنے لگا کہ نہیں، تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم اتنی زبردستی مجھ سے کر رہے ہو تو سنو، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا کہ میں گزشتہ رات ایک جگہ شادی میں ناچتا گاتا رہا۔ جب فجر کی اذان کا وقت قریب آیا تو میں سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھے اس کا قائم مقام بنایا ہے، لہذا تو فلاں ملاح کے یہاں جا کر اس ولی کے تبرکات حاصل کر لے جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملاح کے پاس رکھ گئے تھے۔ ملاح نے بیان کیا کہ میں نے حسب وعدہ ان تینوں چیزوں کو اس ناچنے گانے والے کے حوالے کر دیا۔ جب وہ تینوں چیزیں اس ناچنے گانے والے کے ہاتھ میں پہنچی، ایک انقلابی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، اور وہ جو باریک کپڑے پہنے ہوئے تھا اس نے ان باریک کپڑوں کو اتار کر کشتی میں پھینکا اور
مجھ سے کہا کہ تم ان کپڑوں کو جہاں چاہو جسے چاہو صدقے میں دے دو، اور خود ان کی گدڑی پہن کر، عصا ساتھ میں لے کر، مشکیزہ ساتھ میں لے کر وہاں سے وہ شخص چل دیا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں اس لڑکے کی خوش نصیبی کو دیکھ کر اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا۔ حالت نیند میں دیکھتا ہوں کہ وہی بزرگ میرے خواب میں آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ بات بری لگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک گناہ گار بندے پر احسان کر کے اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دی؟ اے ملاح، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، جسے چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فالو کیجئے۔ ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔